مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی خدمت عطر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بنو ہاشم کے چند جوان حاضر خدمت ہوئے. فلما رآہم النبی، جب اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، اغر ورقت عیناؤ، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، آقا حضور کے ظاہری حسن مبارک کے جو چمکتے ہوئے چہرے کی رنگت تھی وہ تبدیل ہو گئی. قال، آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کے چہرے پر یہ جو انداز دیکھا ہے یہ مجھے پریشانیوں غم کا انداز ایسا ہے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے غلام آپ کا یہ دکھیا چہرہ دیکھ نہیں سکتے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اہل بیت. یار بہت بڑا جملہ ہے، اس پہ ذرا سبحان اللہ بولو، مزہ آنے والا ہے. اِنَّا اہل بیت، بے شک ہم اہل بیت. بھائی کو گل نہیں سمجھ آئی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہم اہل بیت. حضور اہل بیت ہیں بھائی، حضور اہل بیت ہیں. وہ اہل بیت تو دوسرے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہم اہل بیت. اللہ اکبر. میرے سیدی نے ایک دن اسی طرح کی ایک حدیث پر بات کی. آپ نے فرمایا بیٹا اصل میں آل محمد کا وزن تولنے والوں کو میرا نبی بتانا چاہ رہا تھا، جب وزن میری آل کا تولنا بیچ میں مجھے بھی رکھ کے پھر تولنا پتا چلے گا آل کو. اب سمجھ آئیے کہ حضور نے کیوں فرمایا اِنَّا اہل بیت، اِنَّا اہل بیت، بے شک ہم اہل بیت. یا نبی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اِنَّا اہل بیت، بے شک جو ہم اہل بیت ہیں. اختار اللہ لنا الآخرہ علی الدنیا، اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چن لیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چن لیا ہے. وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقُونَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَتْرِيدًا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا بے شک یہ جو میری آل بیت ہیں ان قریب میرے بعد یہ آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے، ان پر سختیاں آئیں گی اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا. میرے دوستو، نبی کے گھر والوں کی محبت میں ان کے غم کا تصور کر کے آنسو بہانا یہ شیعیت یا کسی مسلک کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. بھائی جو ہونے والا تھا اللہ کے نبی نے بھائی آپ کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ میرے بعد میری آل بیت پر یہ بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی. حضور نے کیا کیا؟ آنسو بہائے. بولیے کیا کیا؟ آنسو بہائے. وہ کیسا غم تھا کہ جس سے آپ کے چہرے عطر کے تاثرات بدل گئے. حضور کے واضح چہرے کے انداز اور رنگ کو بدلتا دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے. حضور آپ کا یہ غم دیکھ کر ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کا کیا انداز ہے؟ تو سرکار نے بڑا واضح فرمایا میرے بعد میری آل بیت کو جلا وطن کر دیا جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے میری آل کے لیے دنیا نہیں چنی. بڑا واضح سا میسج ہے. اگر میری آل بھی دنیا کے اندر منہ کے بل گر جائے تو پھر یہ بچ جائیں گے، پر میری آل
اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کروا دے گی پر اپنے دین سے کبھی غداری نہیں کرے گی. کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڈیا. کربلی وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڈیا. کربل نو نظارہ دے چھڈیا. زینب نے سامنے اکھیاں دے زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڈیا. زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڈیا. آکھیاں سید ظالم نو بند کرے لے کر نہیں پانی نو. او بند کرے لے کرے نہیں پانی نو. ایسا اپنے پیاسیاں بچیاں نو ایسا اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیا. ایسا اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیا. میرے نبی سے محبت کرنے والوں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن یہاں سے ایک بات اور ذہن میں وہ مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ حسین ابن علی میرے نبی کی گود میں آئے. پہلا دن ہے ان کی ولادت کے بعد نانا جان کی گود میں امام علی مقام کو پیش کیا گیا. بجائے اس کے کہ حضور خوشیوں کا اظہار کرتے میرے نبی کی چچی نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ رہی ہے. میرے نبی سے جب پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا میری چچی تم میری گود میں حسین کو لے کے آئی ہو. ساتھ ساتھ جبریل آیا ہے اس نے مجھے پیغام دیا ہے کہ ان قریب میرے بعد میری امت میرے حسین کو شہید کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی تصور شہادت کر کے رونا یہ تو رسول اللہ کی کیا ہے بولیے سنت ہے. آئیے ذرا ایک اور روایت سنیے. سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک ساتھی ہیں حضرت عبداللہ. آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کی ڈیوٹی مولا علی کی خدمت میں پانی لا کر پیش کرنا تھا. جب وہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ صفین کی جنگ میں جاتے ہوئے مقام نینوا پر پہنچے تو مولا علی نے فرمایا اے ابو عبداللہ صبر کرنا. اب سادہ معنی کروں اے حسین صبر کرنا. فرات کے کنارے پہ صبر کرنا. فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے مولا علی آج یہاں یہ جملے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیوں حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ سرکار مولا علی نے فرمایا دخلت علی النبی ذات یوم وعیناہ تفیدان. ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضور کی دونوں آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں. فقلت میں نے عرض کی یا نبی اللہ اغضبک احد یا رسول اللہ کیا آپ کو کسی نے ستایا ہے؟ آپ کو کسی نے غصے کیا ہے؟ ما شان عینیک تفیدان میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا بل قام من عندی جبریل قبل فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات. علی میرے پاس جبریل
یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ میرا حسین فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ قالا، پھر جبریل کہنے لگا حلک ان شمک من تربا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ان کی شہادت گاہ کی مٹی سنگھا دوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شہادت گاہ کی مٹی آپ کو دوں اور آپ اس کو سونگیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں جبریل۔ فمد یدہ، تو حضرت جبریل نے ہاتھ بڑھایا، توجہ رکھنا ہے، حضرت جبریل نے ہاتھ بڑھایا، فقبض قبضۃ من تراب فاعطانی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور مجھے دی، فلم املک عینی فادتا، میرے نبی رحمت نے فرمایا او ولی، وہ مٹی میرے پاس آئی تو میں صبر نہ کر، میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رکھ سکا، میری آنکھیں چھلک پڑی ہیں، میری آنکھیں تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رکھ سکا۔ یہ مسند احمد اور مسند ابو یعلا اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے علی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا اے ابو عبداللہ، صبر کرنا، کیوں؟ جب آپ فرات کے کنارے پہنچے، آپ کو مصطفیٰ کریم کی بتائی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ میرا بیٹا یہاں پر شہید ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دعا کرتے یا اللہ حسین کو صبر دینا، آپ نے فرمایا ابو عبداللہ صبر کرنا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین دور کہیں موجود ہیں، مولا علی نینوا کربلا کے مقام پر موجود ہیں، اور بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا صبر کرنا، اور جواب کوئی نہیں دے سکتا، کن ٹوٹا۔ لیکن روحانیت کے ماننے والے وہ فرماتے ہیں مولا علی قطب الاقطاب تھے، مولا علی منبع فیض ولایت تھے، حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور کے بعد ولایت کا سلسلہ ہے، اور میرے نبی کے فیض ولایت کے امین مولا علی ہیں۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو آگے آل بیت کے امام ہیں، ائمہ ہیں، کون؟ علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی النقی، حسن العسکری، محمد مہدی، اور مجدد پاک فرماتے ہیں ان کو عام نہ سمجھنا، ہر ایک امام اپنے اپنے زمانے کا قطب الاقطاب ہو۔ میں بات پوری کر لوں، نینوا کے مقام پر بہت بڑا جملہ ہے، ایک دفعہ سب کی طبیعت خوش ہونی چاہیے۔ نینوا کے مقام پر مولا علی فرماتے ہیں حسین صبر کرنا، حسین ہے نہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کلام لا یعنی نہیں ہوتا۔ میں اور آپ کو فضول کلام کر سکتے ہیں، پر بڑی ہستیاں فضول کلام نہیں کرتی ہیں، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حسین ہے نہیں تو علی کہتے کیوں ہیں حسین صبر کرنا؟ علماء فرماتے ہیں بھلے حسین نہ ہو پر روحانیت کا لنک ملا ہے۔ جملہ سنو گے، اور اگر پوتا پڑ پوتا لکر پوتا دکر پوتا بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے میرا یہ قدم ولیوں کی گردنوں پہ ہے، تو چاروں طرف دنیا عالم کے ولی ان کے قول کو سن کے سر جھکا لیتے ہیں۔ اور اگر دادا اپنے بیٹے سے کہے حسین صبر کرنا تو وہ کیوں نہیں سن سکتے؟ کل ایمان یک زبان، مومن منافق کی پہچان، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانیت کا رشتہ ہے، جو ایک امام ہے، ایک جو ولی، ایک قطب الاقطاب ہے، دوسرے تک اس کی بات پہنچتی ہے۔ اگر غوث پاک کہتے ہیں میرا یہ قدم
ولیوں کی گردنوں پر ہے تو سارے سن لیتے ہیں، تو اگر علی گئے حسین صبر کرنا، وہ کیوں نہیں سن سکتے؟ تو پھر اسی لیے مجھے یہ صدا لگانی ہے، مجھے یہ کہنا ہے، ذرا مل کے سب نے مل کے کہنا ہے، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا، مل کے ذرا صدا لگاؤ، نبیوں کا تاج تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پلی تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، بولو بولو بولو، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، میرے دوستو ایک نہیں دو نہیں کئی قسم کی روایتیں موجود ہیں، میرے نبی نے اپنی ظاہری حیات میں میری آقا امام علی مقام کی شہادت کی خبریں سنائی ہیں۔ بھائی پلیز میں آ رہا ہوں، میرے نبی رحمت نے شہادت حسین کی نہ صرف خبریں سنائی، بلکہ میرے نبی نے امام علی مقام کی محبت میں ان کی شہادت کا سوچ کر آنسو بھی بہائے۔ اس لیے یہ مجھے کہنے دو کہ یہ غم حسین میں آنسو بہانا یہ کسی مسلک کی ترجمانی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی علامت۔ بات سمجھ آئی؟ بھائی بولیے، بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن میرے دوستو یہ جو آنسو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی واقعہ کربلا مولوی اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ رونے رلانے والے معاملے ہو جائیں۔ میں نے کہا نہ بھائی نہ، اور کسی کے سامنے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹا سا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان قتل ہوا، اس کے ساتھی تھے ادھر کوستان کے علاقے میں، اس کو قتل کیا گیا۔ تو کیس یس چلا تو اس کی جو ماں اور باپ تھے انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا باقی کام چلو چھوڑو، وہ جو بندہ تھا وہاں اس کو آ کر یہ کہو کہ ہمارے پاس آ کر ہمیں پورا واقعہ سنا کہ ہمارے بچے کو کس کس طرح مارا گیا۔ اچھا وہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو جب وہ آ کر اس بندے نے سنایا تو ہمارا پورا گاؤں تھا، تو وہ اس نوجوان نے سنا، آپ یقین کریں لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ کیا پہلے کسی نے پلان بنایا تھا کہ جب وہ یہ سنائے گا تو تم دھاڑے مار مار کے رونا؟ وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ بیٹا تھا، کسی کا چاچا تھا، جس کا جو درد تھا جب بتایا گیا اس کو یوں باندھا گیا، یوں اس کو قتل کیا گیا، تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ برادران اسلام، کربلا میں جو ظلم ہوا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری تاریخ انسانی میں اتنا بڑا ظلم آپ کو کہیں نظر نہیں آیا۔ آج یہ جو علماء اور یہ جو چند یزید کے پیروکار وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ نہ بیان کیا کریں جی کہ یزیدی فوج نے کربلا میں خیموں کے ساتھ کیا کیا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا کیا، یا خاندان رسالت کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ تاکہ ان کے ظلموں پہ پردہ پڑا رہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت نہ آئے۔ لیکن میں نے پہلے کہا انشاءاللہ ہم ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آئیں گے۔ اس لیے میں بلا تفصیل
کربلا کے مصائب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ وہ والے مصائب نہیں ہیں کہ راوی کہتا ہے، اب کون سا راوی ہے کوئی پتہ نہیں، جو اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں مستند چیزیں جو ہمیں میسر آتی ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، ان میں سے وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حسین ہیں کون؟ رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ سبحان اللہ کی آواز، میرے بیٹے کدھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذهب بهما علی، ان کو بابا لے کے چلے گئے۔ فتوجہ رسول اللہ، حضور تشریف لے گئے ان کو ڈھونڈنے۔ فوجدہما یلعبان فی مشربہ وبین ایدیہما فضل من تمر۔ اللہ کے رسول ان کو ڈھونڈتے ہوئے گئے، دیکھا یہ ایک باغ کے اندر کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے نا کھجوریں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں۔ تو فقال یا علی الا تقلب ابن قبل الحر، تو میرے نبی رحمت گئے کیوں؟ یہ چٹکا لگ چکا تھا۔ چٹکا سمجھتے ہو؟ مولا علی کام کر رہے تھے کھیتوں میں، تو جو دوپہر کا یعنی صبح کا جو تیز دھوپ ہے نا، وہ دھوپ کا چٹکا آ چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ میرے بچوں کو دھوپ لگنے سے پہلے پہلے گھر لے آنا۔ یہ مستدرک للحاکم میں یہ روایت ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، اس حدیث سے ایک بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ باپ کے ساتھ شہزادے ہوں اور ان کو دھوپ لگ جائے۔ اب جب یہ چیزیں، اور دوسری جگہ امام علی مقام امام حسین بچے ہیں، بچپنے کے ایام ہیں، خود سیدہ کائنات فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بات جملہ سننا، کئی مہینے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول خدا حضرت زہرا پاک کے دروازے پہ کھڑے ہو کر صبح صبح کہتے الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ حضور آیت کیوں پڑھتے تھے؟ میں نے کہا حضور کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا مولوی ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے کہ اس آیت میں حسن حسین اور زہرا نہیں ہے۔ حضور کئی مہینے ان کے دروازے پہ جا جا کر یہ آیت پڑھ پڑھ کے بتاتے رہے، اوے ڈنڈی نہ مارنا، آیت تطہیر میں زہرا بھی ہے، علی بھی ہے، حسنین بھی ہے۔ میرے دوستو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب کربلا میں چلتے ہیں۔ میدان کربلا یزیدی فوج سامنے، ادھر میرے نبی رحمت سید کونین کا خاندان، یہ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے، ان میں ننھے علی اصغر بھی ہیں، تصویر مصطفیٰ امام علی اکبر بھی ہیں، ان میں اون محمد بھی ہیں، ان میں قاسم بھی ہیں، اور میرے مولا علی کے 6 بیٹے موجود ہیں۔ اس بات پہ ذرا سارے سبحان اللہ کو۔ میدان کربلا میں حسین پاک آپ کے ساتھ آپ کے بھائیا ابا، آپ کے بھائی عباس، غازی عباس، میرے دوستو مولا علی کے باقی جو 4 بیٹے ہیں ان کے لیے بڑا ظلم کا معاملہ ہے۔ یہ ظالم لوگ ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے، اور ہم سے بھی قصور ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس قصور سے ہم لوگ اس کا ازالہ کریں۔ جب بھی کربلا کا معاملہ ہے تو ہم مولا علی کے دیگر بیٹوں، امام علی مقام کے دیگر بھائیوں کا ذکر بھی کریں۔ ان میں غازی عباس کے سگے 2 ویر ہیں، سبحان اللہ کی آواز آئے، حضرت سیدنا محمد بن علی، حضرت سیدنا ابو بکر بن علی، حضرت سیدنا عبداللہ بن علی، حضرت سیدنا جعفر بن علی، سبحان اللہ کی آواز آئے گا۔ حضرت سیدنا قاسم بھی شہید ہوئے، لیکن انہوں میں
حضرت سیدنا عمر بن حسن بھی شہید ہوئے. یار دیکھو حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں وہ تو ہمیں یاد ہیں, تو حضرت عمر بن حسن ہمیں کیوں یاد نہیں؟ لوگوں سنو اور سمجھو اس بات کو. آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت قاسم کے چھوٹے بھائی حضرت عمر بن حسن, بیٹے کے نام میں اختلاف ہے, لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ایک اور بیٹے ہیں جن کے بارے میں امام ابن حبان اور دیگر کئی ائمہ تاریخ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹا زخمی ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ گھر والوں نے سمجھا وہ شہید ہو گئے, لیکن بعد میں کچھ دیر کے بعد دوبارہ ان کے اندر آثار زندگی نظر آئے. اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کربلا میں حضرت مولا علی پاک کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 6, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7واں بیٹا بھی ہے. بہرحال 6 بیٹے تو کنفرم ہیں, اور جو آپ شہدائے کربلا کے اسماء مبارکہ دیکھتے ہیں ان میں ان کے نام انامی اسماء گرامی جو نا وہ موجود ہیں. تو اس لیے یہ خاندان رسول کربلا میں یزیدی فوج سامنے ہے. یزیدی فوج کا مطالبہ یہ ہے کہ حسین یزید کی بیعت کرے, اور امام علی مقام کا جواب کیا ہے کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے. اور یہ جملہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے, جس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ معاملہ حسین پاک اور یزید کا لمبی کا نہیں تھا, معاملہ حسینیت اور یزیدیت کا تھا. یار یہ جملہ تو سبحان اللہ کہنے کا ہے, معاملہ حسینیت اور یزیدیت کا تھا. اور امام علی مقام نے فرمایا کہ جناب حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے, تو بڑا واضح سا معاملہ ہے. حسب میں, نسب میں, ذات میں, صفات میں, دین میں, کمال میں, عقل میں, جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے یزید کی ماں عیسائی عورت محسون بنت بہدل, یزید کا نانا عیسائیوں کا سردار ابن بہدل مالک بن حسان بن مالک بن بہدل. سن رہے ہو, یزید اس ماں کا بیٹا جو اپنے شوہر کے خلاف بکواس کرتی ہے, اور شوہر اس کو غصے میں آ کر طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو نکالو یہاں سے, کیونکہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھ کے کسی کو یاد کر رہی تھی. سمجھ رہے ہو؟ مجھ سے کئی کہنے لگے, لوگ کہتے ہیں جی کہ یزید جیسے کئی ہیں, حسین جیسا کوئی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یزید کی ماں جیسی مائیں بہت ساری ہیں, حسین کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں. اس لیے آپ کو یزید جیسے ہزاروں ملیں گے, لیکن حسین جیسا بولیے بولیے چلو سلام کریں اس آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا ہے زمانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. میدان کربلا کے اندر میری آقا امام علی مقام, ایک طرف یزیدی لعنتی فوج, دوسری طرف ان کا مطالبہ کہ تم یزید کی بیعت کر لو. امام فرماتے ہیں یزید لعنتی, ظالم, جابر, بدماش, بے نمازی, یار سن رہے ہو, اجج, جاہل, بدکار, شرابی, بدماش ہے, کہاں وہ کہاں حسین. حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے. گرامی المرتبت حاضرین, مارکہ کربلا بپا ہوتا ہے. میرے آقا امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے ہیں.
تا کے نوبت آتی ہے سرکار کے گھر میں میرے آقا کا لخت جگر تصویر مصطفیٰ حضرت شہزادہ علی اکبر آ کے عرض کرتے ہیں بابا اب مجھے اجازت دو میں یزیدی فوج کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں بابا مجھے پیاس لگی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کے ہاتھوں جا کر حوض کوثر سے اپنا روزہ افطار کروں پیاس ہو جاؤں امام علی مقام فرماتے ہیں علی اکبر تم تصویر مصطفیٰ تمہیں دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے میں کیسے تمہیں بھیجوں علی اکبر تم میرے بعد آ جانا عرض کرتے ہیں بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ میدان میں جائے پہلے میں جاؤں گا میدان کربلا میں حضرت امام علی اکبر نے گشتوں کے پشتے لگا دیے اوے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے درجنوں لامتی اپنے حیدری خون کے جلوے سے ان کو پامال کیا لیکن جو رب کا لکھا ہوا تھا وہ ہو کے رہا آپ کو تیر لگے آپ گھوڑے سے میدان میں گرے اور آواز لگائی نہ بابا مجھے بچائیے حضرت امام علی مقام دوڑے ہوئے میدان میں گئے آپ کی جانے سے پہلے حضرت علی اکبر کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا حضرت سیدنا امام علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہوئی حضرت سیدنا غازی عباس کی شہادت ہوئی حضرت سیدنا امام قاسم کی شہادت ہوئی حضرت ننھے علی اصغر کی شہادت ہوئی اور حضرت علی اصغر کے حلق میں حرملہ لانتی نے وہ تیر مارا جس تیر نے ان کا گلہ صرف چھیدا نہیں گلہ کاٹ دیا اور بعد میں کسی نے پوچھا کہ حرملہ تو نے ایسا کیا کیا کہ علی اصغر کی ماں دھوپ پہ بیٹھتی ہے ہر وقت اس کے آنسو بہتے رہتے ہیں تو وہ بدبخت نے خود اعتراف کیا کہنے لگا میں نے علی اصغر کے حلق میں وہ تیر مارا تھا جس سے میں بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا گرامی المرتبت حاضرین اس گھرانہ رسول کی غلطی اور خطا یہ ہے کہ یہ اس مخلوق کو خدا کے دین کی راہ بتا رہے تھے لیکن آپ دیکھیے عظیمت کی اس اعلیٰ درجے پہ فائد رسول اللہ کا یہ شہزادہ کہ جو مرضی کر لیا دشمن نے لیکن آپ کے پائے سے بات میں کوئی لغزش نہیں آئی میدان کربلا کے اندر جب سارے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے حضرت امام علی مقام نے اللہ کی راہ میں پیش کیا اب باری آئی امام علی مقام حضرت سیدنا امام علی مقام پہلے خود اپنے شہداء جو آپ کے پیارے تھے ان کو کسی کو گھوڑے پہ بٹھاتے کسی کو دلاسا دیتے کسی کے سر پہ امامہ باندھتے کسی کے گلے میں کمر میں پٹکا باندھتے اور اس کو دلاسا دے کر کہتے جاؤ بیٹا بھوکے پیاسے ہو انشاءاللہ تم آگے آگے جا رہے ہو ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میدان کربلا کے اندر آج ایسا منظر دنیا دیکھنے لگی ہے کہ اس سے پہلے کبھی چشم فلک نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا حضرت امام علی مقام آپ گھوڑا لے کے آئے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ سکے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ہاتھ میں تلوار پکڑا سکے اتنے میں آپ کی پیاری بہن حضرت زینب آگے آئی آ کر فرمایا حسین چلو اب تم نے سب کو تیار کر کے میدان میں بھیجائے حسین اب تمہیں تیار کر کے تمہیں الوداع کرنے والا اور کوئی نہیں حسین تمہیں علی کی بیٹی تیری ماں جائی زینب الوداع کرنے آئی ہے